پہلا وہ یہ کہ آپ اپنی محنت سے کماتے تھے، آپ اپنی محنت سے کماتے تھے، حالانکہ نبی تھے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی تمام خزانے کھول دیتا۔ یہ بات میں اس سے پہلے ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں تمام تفصیلات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکم سورسز کیا کیا تھے، اسے میں رکھ چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور مشقت کی زندگی کو پسند کیا۔ آپ کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے ایک بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عاجز بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے عاجز بندہ بننے کو پسند کیا، حالانکہ بادشاہ نبی بھی آپ چاہتے تو بن سکتے تھے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے اپنی چوائس سے کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے آپ فرماتے احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ بھی اگر میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں اس کو اپنے پاس رکھنا 3 دن سے زیادہ پسند نہیں کروں گا، میں سب خرچ کر دوں گا، ہاں سوائے اس کے کہ اگر کچھ مجھ پہ قرض ہو تو میں وہ قرض کے لیے کچھ اٹھا کے رکھوں گا، ورنہ کچھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ مطلب آپ کو اگر احد پہاڑ بھی دے دیا جائے سونے کا تو آپ اس کو بھی خرچ کر دیں گے، اپنے لیے اٹھا کے نہیں رکھیں گے، ہولڈ کر کے پیسے کو بولتے ہیں نا، جمع کر کے نہیں رکھیں گے، یا کانسنٹریشن آف منی، مطلب پیسہ صرف کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو پہلا اصول یاد رکھیے، اپنی محنت سے کماتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے رب العزت نے جو رزق دنیا میں پھیلا رکھا ہے اس رزق میں سے اپنے لیے رزق تلاش کرتے تھے۔ تو اب کوئی بھی آدمی یہ بھونڈا انداز اختیار نہ کرے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں لہٰذا محنت مشقت میرے سے ہونے والی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئیں گا۔ آپ نبی تھے اور نبوت کی تمام ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی تمام ذمہ داریاں، سماج کی تمام ذمہ داریاں، حاکم ہونے کے ناطے حکومت کی تمام ذمہ داریاں، بزنس مین ہونے کے ناطے بزنس کی تمام ذمہ داریاں، سب کچھ لے کر کما رہے تھے حلال۔ ورنہ ہمارے پاس ہوتا ہے لوگ دین کے کام کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کماتے ہی رہے کچھ نہ کچھ طریقے سے، اور اس میں سے بھی جو کچھ آتا خرچ کر دیا کرتے، حالانکہ آتا اتنا ہی جتنا ضرورت کا ہوتا، بہت زیادہ ضرورت سے نہیں آتا، لیکن جو کچھ آتا خود بھی خرچ کرتے۔ آپ کی بیویوں نے وہی اسلوب اپنایا تھا، جو کچھ سالانہ آتا اس میں سے وہ بھی خرچ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور جمع کرنا وغیرہ تو یہ بھول ہی جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کشی کی، یاد رکھیے، اور خوب محنت کی۔ اور میں نے ایک لیکچر میں یہ تفصیلات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکم کے سورسز کیا کیا تھے، اس میں تمام تر چیزیں ہم نے آپ کی پیدائش کے پہلے سے، آپ کے والد سے لے کر تو آپ کی وفات تک تمام چیزیں بہرحال اس میں دیکھی تھی۔ اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے کماتے، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، ورنہ پتہ چلا محنت سے تو ہم کما رہے اپنی، لیکن صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمائی ہماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ نہیں تھا، خود کماتے محنت سے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے۔ دوسروں سے مراد اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کر بھی آپ دیتے۔ آپ نے تو یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کچھ کھا رہے ہو اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور اس کو آپ یوں ہی لوٹا دیں، وہ جتنا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے، تو جو کچھ تھا اس میں سے بھی دینا پسند کیا۔ تو پہلا اصول، محنت کر کے کماتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے بھی جو ہے لوگوں کو دینا جو ہے پسند کرتے ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام، پیسوں کو جمع کرنے والا نظام، پیسوں کو کچھ خاص لوگ اپنے پاس جمع کرے، ہولڈنگ آف منی جس کو کہتے ہیں، یا جس کو کہیں گے پیسوں کو جمع کر لینا، اپنے لیے سب کچھ بھر لینا۔ آج دنیا کا نظام تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر محنت کما کے بھی کھاتے ہیں، پہلے تو محنت سوال نہیں، حرام جگہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کماتے ہیں۔ اگر محنت کر کے کماتے بھی ہے تو یہ سوچ بن جاتی ہے جو کچھ کمائے صرف ہمارا ہے، چونکہ ہم نے محنت کی ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ آپ کماتے ہیں اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے، مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق بائی ڈیفالٹ رکھا ہے، سمجھ رہے؟ مطلب یہ بالکل ہے ہی اپنی جگہ۔